اوکے جی، ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. ہم لوگوں کا یہ چیپٹر 6 پہلے سے ہی چل رہا تھا. اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اس سے پہلے کے سیشنز میں ہم لوگ ایگزسٹنس کو سمجھا ہے. ایگزسٹنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایگزسٹنس کی نیسیسٹی چیزیں ہیں، جیسے کہ فلاسفی ہے، پاور ہے، پاور اور پاور سٹرکچرز ہیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کون کون سی ایسی ریئلٹیز ہیں جن کو ان ساری چیزوں یعنی فلاسفی، پاور، پاور سٹرکچرز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسلامک اسٹرکچر کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اسی کے اندر ہی ہم لوگ ابھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ریئل پرابلمس کس طرح کے ہوتے ہیں اور ریئل پرابلمس کو انالیسس کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کی روٹ کاز کو کس طرح سے ہم لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کل کے سیشن میں ہم لوگوں نے سوشل جسٹس تک سمجھا تھا. آج کے سیشن میں ہم لوگ میری سکرین شو ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہو رہی ہے. اچھا جی، کل کے سیشن میں ہم لوگوں نے یہ سوشل جسٹس تک کور کیا تھا. سوشل جسٹس کا کانسیپٹ، اس کے لیول سمجھے تھے اور ریئل پرابلم دیکھا تھا سوشل جسٹس میں کہاں پر آ رہا ہے. آج کے سیشن میں ہم لوگ چیپٹر 6 کے ہی بقیہ تھیم 3، 4 اور 5 کور کریں گے. میننگز کا، ماڈرن مسلم کا اور سولوشنز کا. ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں. جو لوگ رہ گئے ہیں وہ لوگ جوائن کر لیں گے. اور اس کے بعد سیکنڈ چیز، نوٹس ضرور بنایا کریں. بہت ضروری چیزیں شیئر کرتا ہوں میں. انشاءاللہ آج 6 سیشنز کور ہو جائیں گے تو میں ایک دفعہ نوٹس ریویو کروں گا سب کے. اچھا جی، آ جاتے ہیں ہم لوگ میننگ کے تھیم کے اوپر. میننگ بیسیکلی ہے کیا چیز اور کیوں میننگ کی ڈسکشن ضروری ہو جاتی ہے جب بھی ہم ریئل پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں. کوئی بھی وجود ہے، ساری ڈیبیٹ کو سم اپ کر کے ایک دو لائنز میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. کوئی بھی وجود ہے نا، اس وجود کے اندر کوئی بھی ڈس آرڈر کریٹ ہوگا یا اس وجود کے اندر کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوگی. اس پرابلم کی کریشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک سینٹرل کاز ضرور ہوگی. وہ جو سینٹرل کاز ہے وہ کریٹ ہی اس وجہ سے ہو رہی ہے، وہ سینٹرل ریزن آف پرابلم اس وجہ سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس اسپیسیفک پوائنٹ پہ، اس اسپیسیفک جگہ پر یا اس اسپیسیفک لیول پر جسٹس نہیں کیا گیا میننگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس لیے ہم لوگوں کو میننگ کے کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہاں پر میننگ لیسنس آ گئی ہے، وہاں پر جسٹس نہیں پورا ہو سکا، وہاں پر میننگ لیسنس آ گئی جس کی وجہ سے وہ پرابلم اراؤز ہوا، کریٹ ہوا، جنریٹ ہوا، ایوالو ہوا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی میننگ ہے کیا؟ میننگ کہتے ہیں بیسیکلی ایک سگنیفیکینٹ نیریٹو کو، ایک سگنیفیکینٹ سینٹرل آئیڈیا کو، ایک پرپز کو یا ایک کانسیپٹ کو جو کہ سراؤنڈ کرتا ہے ایگزسٹنس کو. ایگزسٹنس کا ایک اپنا میننگ ہوتا ہے، ایگزسٹنس کا اپنا میننگ اس کے پرپز کے اندر ہیڈن ہوتا ہے. واٹ ایگزسٹ اینڈ وائی، یہ ہم نے شروع کے سیشنز میں دیکھا تھا. تو جب ایک ایگزسٹنس ہے اس کا اپنا ایک میننگ ہے، اور وہ میننگ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوگا؟ اس کے پرپز سے آئیڈینٹیفائی ہوگا. تو اس اسپیسیفک میننگ کو جو کہ اس کا پرپز آئیڈینٹیفائی کروائے اس کو سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں یا سینٹرل کانسیپٹ کہتے ہیں، سگنیفیکینٹ نیریٹو کہتے ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ملٹیپل ٹرمز یوز ہوتی ہیں. اگر اس اسپیسیفک سینٹرل آئیڈیا کو ختم کر دیں گے، اس سینٹرل نیریٹو کو، اسپیسیفک نیریٹو کو، وہ اسپیسیفک پرپز یا مین کانسیپٹ کسی بھی ایگزسٹنس کا اگر ختم ہو جائے گا تو وہاں پر میننگ لیسنس کریٹ ہو جائے گی ایگزسٹنس کے اندر. جب بھی کوئی ایک ایگزسٹنس جس کے اندر میننگ لیسنس کریٹ ہو جائے، وہاں پر جو اسٹیٹ طاری ہو جاتی ہے اس ایگزسٹنس کے اوپر،
اس کو کہا جاتا ہے ایگزسٹینشیل کرائسس. ٹھیک ہے. ایگزسٹینشیل کرائسس بیسیکلی کیا ہے؟ اسٹیٹ ویئر تھنگس فیلز میننگ لیس. کیوں؟ کیونکہ ان کی اصل میننگ نہیں پتہ لگ پا رہی. ایک وجود ہے، ہر وجود ہے، اس کا کوئی خاص معانی ہوتا ہے، اس کے خاص میننگز ہوتے ہیں. نیسیسٹی جو ہے یا پرپس جو ہے یا سینٹرل آئیڈیا جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے اس وجود کی میننگز کو، اس وجود کی ریئلٹی کو، اس وجود کی ٹرونس کو یا اس وجود کی آبجیکٹیوٹی کو. ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم لوگ کانسیپٹ آف میننگ سمجھ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس کے نیسیسٹی اور ڈس آرڈر بہت ایزیلی کہہ لیں ادراک پیدا ہو جائے گا ان کے اوپر بھی کہ کیوں میننگز اتنے نیسیسری ہیں اور کیوں ڈس آرڈر کریٹ ہو جاتا ہے اگر میننگز نہ ہوں. اگر میننگ کسی وجود کے اندر ہوگا تو ہی وہ وجود زندگی میں ہوگا یا وہ وجود ایک زندہ حیات ہونے کا ثبوت دے گا. اگر کسی وجود کے اندر میننگ نہیں ہے تو وہ وجود نہ ہی موجود ہوگا نہ ہی زندہ ہوگا. ٹھیک ہے. دونوں ورڈز. جو وجود ایسی ایگزسٹنس جس کے اندر میننگ نہیں ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو ہر وجود کو ایگزسٹ کرنے کے لیے ایک میننگ چاہیے، اور وہ میننگ وہ اسپیسیفک گرینڈ نیریٹو، وہ اسپیسیفک علم اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے کوئی تخلیق مخلوق پیدا کی اس سے پہلے ہی ان کے پرپس ڈیفائن کر دیے لوہے محفوظ کے اندر. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ہم لوگ نیسیسٹی آف میننگ کو سمجھتے ہیں کہ نیسیسٹی کیوں ہے اتنی زیادہ. نیسیسٹی آف میننگ از بیکاز میننگ ڈیفرینشیٹ رائٹ اینڈ رانگ. ٹھیک ہے. میننگ ہیلپ ٹو سیگریگیٹ دا رائٹ اینڈ رانگ. اٹ کریٹس دا جسٹس. میننگ جو ہے بیسیکلی وہ اسٹینڈرڈ جنریٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. کس چیز کا اسٹینڈرڈ؟ صحیح اور غلط کا. جو صحیح چیز ہوگی اس کا میننگ ہوگا، وہ میننگ فل ہوگی اور اس کی ایک ویلیو ہوگی یا ایک ایسنس ہوگی جو کہ وہ کریٹ کرے گی اپنے ایگزسٹنس سے، اپنے وجود سے. ٹھیک ہے. اور جو چیز باطل ہوگی، جو چیز رانگ ہوگی، وہ چاہے لاکھ اپنے اوپر لبادے اوڑھ لے میننگز کے، لیکن اس کی سینٹریلٹی میں میننگ نہیں ہے تو وہ سارے میننگز، وہ سارے لیئرز آف میننگز، وہ سارے کے سارے نان ایگزسٹنٹ ہیں. وہ یا تو وہ نان ایگزسٹنٹ ہوں گے یا پھر وہ کوئی ایفیکٹ پروڈیوس نہیں کریں گے، الٹا نقصان پروڈیوس کریں گے. ڈس آرڈر زیادہ کریٹ کریں گے انسٹیڈ آف کریٹنگ این آرڈر، انسٹیڈ آف کریٹنگ اے پیٹرن. اچھا جی. جیسے ہی کسی وجود کے کانسیپٹ کی سمجھ میں آ جاتی ہے اس کی نیسیسٹی بھی انڈرسٹینڈ، ریئلائز، آئیڈینٹیفائی، ملٹیپل ٹرمز سب کچھ ہو جاتا ہے اس کی نیسیسٹی سے ریلیونٹ. ٹھیک. اور اسی طرح یہ چیز ایکویولنٹ ہے کہ جو چیز نیسیسری ہے، جو چیز نیسیسٹی کریٹ کر رہی ہے، بیسیکلی وہی میننگ رکھے گی. یہ چیز دونوں طرف سے ایکویژن پروو کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی ایک ایسی چیز جو کہ نیسیسٹی رکھتی ہو لیکن اس کے کانسیپٹ، اس کے سینٹرل کانسیپٹ میں وہ نیسیسٹی فلفل نہ ہو رہی ہو، تو کیا کہیں گے اس سچویشن کو؟ کہ وہ ایگزسٹنس، وہ وجود، وہ چیز اپنے اندر ایک ڈس آرڈر کریٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یا پھر وہ چیز، وہ ایگزسٹنس اپنے میننگ سے ڈس آرڈر کریٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے سینٹرل آئیڈیا پر نہیں ہے.
اور جیسے ہی ہمارے پاس ایک منٹ، جیسے ہی ہمارے پاس کیا ہے، میننگ لیسنس کہیں پر کریٹ ہو جاتی ہے، ڈس آرڈرنیس کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور وہی ڈس آرڈر اگر بڑے لیول پر اپرچر کو براڈ کر کے دیکھا جائے، اسکوپ کو انہینس کر کے دیکھا جائے، تو کیا ہوتا ہے، وہی ڈس آرڈر باطل کی شناخت باطل کے وجود کو پیدا کرنے میں اسسٹ کرتا ہے. اور جیسے ہی باطل پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے انصاف یا عدل یا یوں کہیں حق، میننگ کے بالکل سینٹرل لیول پر جا کے، کور لیول پر جا کے رائٹیسنس یا صحیح اقدام کو اٹھا لینے کا نام ہے. اچھا جی، ہمارے پاس ڈس آرڈر بھی ہو گیا. میننگ کے یہ 3 کانسیپٹ ہیں. جیسے ہی ہم لوگوں کے پاس میننگ کا کانسیپٹ آ گیا، میننگ کی نیسیسٹی آ گئی، میننگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈس آرڈر کریٹ ہو جائے گا وہ آ گیا، تو ہمارا کانسیپٹ آف میننگ کمپلیٹ ہو گیا. اب کانسیپٹ آف میننگ اگر آ گیا کسی کو، میننگ کے وجود کی ایگزسٹنس، میننگ کے وجود کی انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، میننگ کے وجود کو سمجھ آ جانا دراصل کیا کرتا ہے، انسان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، انسان کو صحیح کانسیپٹ کے اوپر لے کر آتا ہے، انسان کو صراط مستقیم کا گامزن کرتا ہے. یا اور ورڈنگ میں، ماڈرنسٹک میننگز میں اگر میں اس کو سمجھاؤں، انسان کو پیسفل کر دیتا ہے. اور اگر میننگز نہیں ہوں گے تو ڈس آرڈر کریٹ ہونے کی وجہ سے جہاں پر جو سینٹرل کور ہے وہاں پر میننگ نہیں کریٹ ہو پا رہا ہوگا، تو بیسیکلی ایک انجسٹس ہو رہا ہوگا اس ایگزسٹنس کے ساتھ. تو جیسے ہی اس ایگزسٹنس کے ساتھ ایک انجسٹس کریٹ ہو رہا ہے تو وہ ایگزسٹنس بیسیکلی اینشیس یا ڈاؤٹ فل رہے گی. اب یہ چیز سمجھتے ہیں اینشیس اور ڈاؤٹ فل کیوں رہے گی. آگے جب ہم ماڈرن مسلم کی طرف آ رہے ہیں تو اس کا بھی پہلا پوائنٹ اینزائٹی ہی ہے. ماڈرن مسلم کے کانسیپٹ کو ریوائز کر لیتے ہیں. ماڈرن مسلم بیسیکلی وہ مسلم ہے جو کہ گرا ہوا ہو، جس کو پریویلنٹ ہوں ماڈرنٹی کے پرابلمس، ٹھیک ہے، ماڈرنٹی کی وجہ سے پرابلمس ایک مسلم کو آ رہے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے ماڈرن مسلم، اور اس کو ان کا سولوشن آنا چاہیے. اگر ایک مسلم کے پاس ماڈرنٹی کے سولوشنز نہیں ہیں تو بیسیکلی وہ ماڈرنٹی سے انفلوئنس ہو جائے گا. اگر کوئی انسان باطل حق کا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ باطل کا ساتھ دے گا. اینزائٹی اور ڈاؤٹس کو سمجھتے ہیں. ایمبیگوٹیز کریٹ کس طرح سے ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو میننگز ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ایگزسٹنس کو، ٹھیک ہے. ایگزسٹنس ایک ریفلیکشن ہے بیسیکلی میننگ کی، ایک وجود بیسیکلی ایک مقصد کی ریفلیکشن ہے. اگر میننگ نہیں ہوگا تو ڈاؤٹ اور انزائٹی کریٹ ہوں گے، کوسچنز ارائز ہوں گے ایگزسٹنس کے اوپر کہ یہ ایگزسٹنس کیوں ہے، کہاں سے ہے، کب ہے، کیسے ہے، کس طرح کے سچویشن سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، کیا پرپس کیا ہے اس کا، کہاں سے آئی، کہاں جانا ہے. یہ سارے کے سارے ایگزسٹینشیل کوسچنز آتے ہیں. ایگزسٹینشیل کوسچنز کس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس میننگ لیسنس کی وجہ سے. کسی ایک ایگزسٹنس کے اندر میننگ نہیں ہوگا تو ہی وہ ایگزسٹنس اسکیپٹک ہو جائے گی، وہ ایک ایگزسٹنس اینشیس ہو جائے گی، ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. ڈاؤٹس بیسیکلی یا انزائٹی بیسیکلی کرتے کیا ہیں، یہ جنریٹ کرتے ہیں ایک سبجیکٹو اپروچ کو ٹورڈز دا میننگ، یعنی کہ وجود ہے اس کا معنی حاصل کرنے کی طرف، اس کے معنی کی تلاش کی طرف، یا اس کے معنی کو اخذ کرنے کی طرف جو ہمارے پاس ڈاؤٹس اور اینزائٹی ہیں. بیسیکلی وہ کرتے کیا ہیں، وہ ایک سبجیکٹو اپروچ کریٹ کرتے ہیں. سبجیکٹو اپروچ کا مطلب کیا ہے، ہر بندہ کہے گا مجھے صحیح معنی پتہ ہے، انڈیویجولسٹک اپلیکیشن ہوگی اس کی.
ہر بندہ کہے گا مجھے اس ایگزسٹنس کا صحیح معنی پتا ہے. اور جب ایک ایسی اسٹیٹ کریٹ ہو جائے جس میں انڈیویجولزم پھیلنا شروع ہو جائے, انڈیویجلسٹک اپروچ بہت زیادہ ہو جائے, تو وہاں پر ڈس آرڈر کریٹ ہو جاتا ہے سوشل لیول پر, اور سوشل جسٹس انفلوئنس ہوتا ہے. اور اگر سوشل جسٹس انفلوئنس ہو تو اس سوشل جسٹس کے انفلوئنس ہونے کی وجہ سے وہ پوری کی پوری سوسائٹی ایز اے ہول ڈس آرڈر کے اندر چلی جاتی ہے. ایز اے ہول وہ پوری کی پوری سوسائٹی اینشیس اور ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے. ایز اے ہول وہ پوری کی پوری سوسائٹی میننگ لیس ہو جاتی ہے. ایز اے ہول وہ پوری کی پوری سوسائٹی ایک ایسی ایگزسٹنس میں ہوتی ہے, یا ایک ایسی ایگزسٹنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے جس کے اندر میننگ لیسنس ہے. اور ماڈرن ڈے میں ہم لوگ دیکھیں تو ایسا ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ماڈرن ڈے کا جو مسلم ہے وہ بہت زیادہ اینشیس ہے, کیونکہ اس کی کور سینٹر میں جہاں پر وجود کا مقصد ہونا چاہیے تھا وہاں پر وجود کا مقصد نہیں ہے. اس وجود کی مقصد نہ ہونے کی وجہ سے, اس ایگزسٹنس کے کور بلیف, کور سینٹرل آئیڈیا کے کور پرپز کی نہ ہونے کی وجہ سے, یا گرینڈ نیریٹو, سینٹرل نیریٹو نہ ہونے کی وجہ سے, فطرت نہ ہونے کی وجہ سے ماڈرن مسلم اینشیس ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی چیز کو میں نے کافی ساری ٹرمینالوجی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. کسی کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو گروپ میں ڈسکشن اوپن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. میننگ لیسنس اینڈ ماڈرنٹی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں میننگ لیسنس اور ماڈرنٹی کو ایکسپلین کروں, ایک اور چیز یہاں پر ایکسپلین کرنے والی ہے کہ اینزائٹی بیسیکلی اپنی ایگزسٹنس میں ریپرزینٹ کس چیز کو کرتی ہے. ایک اسکیپٹک نیچر کو. اسکیپٹک نیچر کہتے ہیں کہ ہر چیز کو سوال کرنا, کیونکہ اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. ایک طرف مولا علی السلام علیہ کا قول ہے السؤال باب العلم, سوال جو ہے وہ علم کا باب ہے. لیکن ایک دوسری طرف بہت زیادہ سوال کرنے سے منع بھی کیا گیا. یہ اب ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے. اس ڈسکشن کا جو ہمارے پاس روٹ کاز ہے وہ آئیڈینٹیفائی کروائے گا کہ بیسیکلی جو مین ایگزسٹنس ہے, کیا وہ اسکیپٹک ہے یا آیا وہ نالج ایکوائر کرنا چاہتی ہے, نالج ایکویزیشن کی طرف جانا چاہتی ہے. ہم لوگوں نے جو نالج ایکویزیشن کی ورکشاپ انڈرسٹینڈ کی تھی, کور کی تھی, اس کے اندر ہم لوگوں نے جو رولز اینڈ پرنسپلس کور کیے ہیں, ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ ایکسپلیسٹ ہو جاتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک علم جو ہے وہ سطحی علم نہیں رہتا, وہ ایک وجود کے اندر اینزائٹی نہیں کریٹ کرتا ہے. انسٹیڈ آف کریٹنگ اینزائٹی وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک پیسفل نیچر کریٹ کرتا ہے. وہ ایک وجود کے اندر ٹھہراؤ لے کر آتا ہے. وہ ڈاؤٹس اور اینزائٹیز کو, ایمبیگوٹیز کو ایڈریس کرتا ہے. اگر ان پرنسپلس کو یوٹیلائز نہیں کرے گا بندہ سینٹرل بیلیف کو, جو کہ اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں لے رہا ہوگا, تو وہ اپنی تھنکنگ پر ریلائی کر رہا ہوگا. اور اپنی تھنکنگ پر جیسے ہی کوئی بندہ ریلائی کرتا ہے تو بیسیکلی وہ سبجیکٹیو اپروچ یوٹیلائز کر رہا ہے, اور ڈاؤٹس یہی کرتے ہیں, ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں ایک سبجیکٹیو اپروچ کو. میں نے کہا ایک تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ڈاؤٹ کے ایگزسٹنس کو سمجھتے ہیں. ڈاؤٹ بیسیکلی ہے کیا, ایک ریپرزنٹیشن ہے کس چیز کی, لیک آف کنکریٹنس کی, بے یقینی کی ریپرزنٹیشن ہے. لیک آف سرٹینٹی, لیک آف کنکریٹنس, لیک آف میننگ, امپراپر انڈرسٹینڈنگ, سبجیکٹیوٹی, کمپلیشن, انکمپلیشن. ٹھیک ہے, یہ کچھ ٹرمز ہیں جو کہ ہمارے پاس اینزائٹی کے ریپرزنٹیشن, اینزائٹی کی ایگزسٹنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جتنے زیادہ میننگ کسی بھی وجود کے متعلق ہوں گے کسی شخص کے پاس, اتنی زیادہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی کسی بھی وجود کی اس انسان کو. اور جتنی زیادہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی اتنا زیادہ انصاف کر سکے گا انسان اس چیز کے ساتھ.
اب یہ چیز کیا ایکسپلین کریے؟ انسان ایفرٹ کر رہا ہو ٹورڈز دا میننگ. اب ایک اور کانسیپٹ ریلیجیس فلسفی کے اندر ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بیسٹو کر دیں انسان کو. اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے انبیاء اور ولی اللہ، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی یا الہام کے تھرو میننگز کو ایکسپلین کرواتا ہے، میننگز کو ایکسپلیسٹ کرواتا ہے، اور وہ پھر اپنی میننگ کے تھرو باقی تمام انسانیت کی بھلائی کرتے ہیں. سرٹینٹی بیسیکلی اور کمپلیشن یا آبجیکٹیوٹی یا ایک ٹائپ کی کنکریٹنس، فرمنس کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ بیسیکلی یہ ریپرزینٹ کرتی ہے پیسفل نیچر کو. اور پیسفل نیچر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ پیسفل نیچر بیسیکلی ریپرزینٹ کرتی ہے یقین کو، یقین ایک محکم کو، ٹھیک ہے، یا صبر کو. صبر اور یقین محکم بیسیکلی اپوزٹ آف اینزائٹی ہیں، اینٹونیم آف اینزائٹی ہیں. اچھا، ایک اور چیز یہاں پر جو بہت ضروری ہے سمجھنے والی، کہ ہائی انٹیلیجنس اور کریٹیکل انالیسس کسی وجود کی طرف رکھنا، ہائی انٹیلیجنس رکھنا اور کسی بھی چیز کی طرف سکیپٹک ہو جانا، کسی بھی چیز کی طرف کریٹیکل ہو جانا، بیسیکلی اوریجنیٹ کرتا ہے اینزائٹی کو. اور اینزائٹی اپنی ایگزسٹنس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، صرف ایک ریپرزنٹیشن ہے کہ یہاں پر میننگ لیسنس ہے. اور اس کو ایڈریس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے تھرو میننگ. وہاں پر میننگ پرووائڈ کر دیا جائے گا، علم آ جائے گا تو وہ چیز کا معمہ حل ہو جائے گا، وہ ایگزسٹنس صبر میں آ جائے گی، سکون میں آ جائے گی. اچھا جی، ہم لوگ چلتے ہیں اینزائٹی اور میننگ لیسنس اینڈ ماڈرنٹی. میننگ لیسنس اینڈ ماڈرنٹی کو سمجھتے ہیں. ماڈرن مسلم کی اینزائٹی کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ ماڈرن مسلم کی اینزائٹی کے سورسز کیا کیا ہیں؟ بیسیکلی ماڈرنٹی ہے، کیونکہ ماڈرنٹی کی اپنی ایگزسٹنس میننگ لیسنس ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اپروچ سبجیکٹو ہے، انڈیویجولسٹک ہے، نائلسٹک ہے، ہیومنسٹک ہے، لبرلسٹ ہے، لبرل ہے. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس پوسٹ ماڈرنسٹک ہے، کالونسٹ ہے، ٹھیک ہے، کلونیلسٹ ہے. ہمارے پاس کتنی ساری فلسفیز ہیں جن کے اوپر، کمیونسٹ ہے، کیپٹلسٹک ہے. ہمارے پاس کتنی ساری ٹرمز ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں ماڈرن اینزائٹیز کو، ماڈرنٹی کی اپنی ایگزسٹنس کو، کہ وہ یہاں سے کریٹ ہوتی ہوئی آ رہی ہے. ہمارے پاس جو سولوشن ہے وہ کیا ہے؟ گرینڈ نیریٹو آف قرآن پاک، ایک گرینڈ نیریٹو آف ماڈرن سولوشنز، ٹھیک ہے. ہمارے جو مسلمز ہیں بیسیکلی ان کی انزائٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ ماڈرنٹی کی طرف سے آ رہی ہے. ماڈرنٹی کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس، بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. مسلمز اگر کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے یا کلوزر ٹو ریلیجن ہوتے، مسلم اگر اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہوتے کہ کوئی سپر ایگزسٹنس ہے، تو ان کے اندر ایک آبجیکٹیوٹی ہوتی، ایک جماعت ہوتی ان کی اپنی ایگزسٹنس کے اندر. پوری کی پوری عالم اسلام کے اندر کیا ہوتا؟ ایک آبجیکٹیوٹی ہوتی، ایک جماعت کی شکل ہوتی. آلدو کہ بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے چل کے جو گلوبل آرڈر اور ورلڈ آرڈر کے اندر سٹرکچرز بھی دیکھیں گے، لیکن کیوں نہیں پاسبلٹی کریٹ ہو سکی ایک ریپرزنٹیشن آف
میننگ فل آبجیکٹیوٹی کی، کیونکہ ان کی سینٹرل اتھارٹی، سینٹرل لیجسلیچر، سینٹرل ڈیفینیشن، سینٹرل میننگ بیسیکلی گرینڈ نیریٹو کی طرف سے آئیڈینٹیفائی کردہ نہیں ہیں، ڈیفائنڈ کردہ نہیں ہیں، ان کی اپنی تھنکنگ کی بیسڈ پر ہیں۔ آج جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ اللہ کی شریعت لاگو کی جا رہی ہے in its total essence, in its total meanings, in its total implications and conclusions and sharia and law and ethics and everything, philosophy etc etc. ٹھیک ہے؟ why؟ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ ماڈرن مسلم کی اوریجنیشن جہاں سے ہو رہی ہے، ماڈرن مسلم کے اندر فساد جہاں سے آ رہا ہے، وہ بیسیکلی ماڈرنٹی کی طرف سے آ رہا ہے۔ ماڈرن مسلم کو جو سے مسئلے درپیش ہیں وہ بیسیکلی ماڈرنٹی کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ماڈرنٹی بیسیکلی سبجیکٹو ہے، ماڈرنٹی فل آف ڈاؤٹ ہے، ماڈرنٹی فل آف ڈیزائرز ہے، ماڈرنٹی اینٹائی نیچر ہے، فطرت کے اوپر نہیں ہے، فطرت کے اگینسٹ ہے۔ ماڈرنٹی از فل آف فیلیسیز، لاجیکل باتیں نہیں کرتی ہے، ایبسرڈ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ڈپکٹ کرواتی ہیں، ریپرزینٹ کرواتی ہیں کہ ماڈرنٹی اپنی ایگزسٹنس کے اندر پرپز لیس ہے۔ دیٹس وائی ماڈرن مسلمز بھی پرپز لیس ہیں یا پرپز کلیئر نہیں ہے ان کو۔ اور ماڈرنٹی کریٹ کیا کرتی ہے؟ کوشچنز کریٹ کرتی ہے، ارائز کرتی ہے ہمارے اپنی ایگزسٹنس کے اندر۔ مسلمان کو بہت زیادہ بلر کر دیتی ہے اس کی اپنی ایگزسٹنس کے اکارڈنگ، کیونکہ وہ خود اپنی انسانی تھاٹ کے مطابق کوئی سولوشن پرووائڈ کر رہی ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے اگر پرووائڈ کر رہی ہوتی تو اس چیز کے اندر کوئی بھی ڈاؤٹ نہ کریٹ ہو رہا ہوتا، کوئی بھی اینزائٹی نہ آ رہی ہوتی۔ تو کامن ریزنز بیہائنڈ ایمبیگوٹیز، ڈاؤٹس، اینزائٹیز، پرپز لیسنس بیسیکلی ہیں کیا؟ ماڈرنٹی۔ اور ماڈرنٹی کیوں؟ کیونکہ ماڈرنٹی کے ایگزسٹنس میں لیک آف سرٹینٹی ہے ان اٹس میننگس۔ ماڈرنٹی بے یقینی معانی کو فروغ دے رہا ہے، فروغ دے رہی ہے، دونوں میننگس۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو میننگ لیسنس اور ماڈرنٹی بیسیکلی پھر کیا چیز ہوگی؟ ماڈرنٹی میننگ لیسنس کو ریپرزینٹ کرے گی اور یہ ڈینائی کرے گی آبجیکٹو نیچر آف ایگزسٹنس کو، اور ہمارے سامنے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور یہ چیئر کرتی ہے کس چیز کو؟ سبجیکٹو نیچر کو، کسی بھی وجود کے سبجیکٹو ہونے کو یہ بہت زیادہ فروغ دیتی ہے۔ یہ کیا کہتی ہے؟ فریڈم پرووائڈ کرتی ہے، لبرٹی پرووائڈ کرتی ہے ایک انسان کو دوسرے انسان سے، اینٹائی سوشل کر رہی ہے، اینٹائی نیچر اسی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس جو ماڈرنٹی ہے نا، اس کے اندر انزائٹی بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ آگے چلیں گے ہم لوگ تو دیکھیں گے ڈپریشن کو بھی۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، ایک فوکلٹ کی تھیری ہے، فوکلٹ سٹیٹ کرتا ہے کہ جو میننگز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ پاور اورینٹڈ ہوتے ہیں، اور میننگز کا اپنے وجود میں کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، یا میننگ اپنی ریالٹی میں کوئی ایگزسٹنس نہیں رکھتی۔ یا اس کو آسان کر کے میں ایکسپلین کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور ہے وہی بتائے گا کہ میننگ کیا ہے۔ سوشل سٹرکچر کے اندر جب ہم لوگ ایک ریفلیکٹ کر کے دیکھیں تو بیسیکلی ایسا ہی ہوتا ہے، جو ڈومیننٹ تھاٹ ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے سولوشنز ٹورڈز دا سوسائٹی، لیکن ڈومیننٹ تھاٹ انٹلیکچوئل ہوتی ہے۔ ڈومیننٹ تھاٹ ضروری نہیں ہے کہ پاورفل لوگوں کے پاس ہو، پاور اورینٹڈ ہو۔ فوکلٹ نے جب یہ چیز ایکسپلین کی نا میننگز کے بارے میں، تو اس نے یہی چیز ریپرزینٹ کروائی کہ جو طاقتور ہے وہ میننگ ڈیفائن کرے گا، اور یہ کتنی غلط بات ہے۔ طاقتور غلط بھی ہو سکتا ہے۔
صرف ایک ایسی طاقت ہے جو کہ اللہ سائیں کی ذات کی ہے. اللہ سائیں طاقت رکھتے ہوئے نا انصافی نہیں کرتے. انسان اگر اللہ کی شریعت پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائے گا، اللہ کی اصولیات پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائے گا، تو بیسیکلی انسان جو ہے وہ بھی نا انصافی نہیں کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے. ایز اے مسلم اس ساری ڈبیٹ کے بعد ہمارے پاس جو میننگ لیسنس اینڈ ماڈرنٹی کو میں نے ایکسپلین کرا، اس سب کے بعد یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو ہماری کتاب سے دور رکھا جا رہا ہے، جس کے اندر کلیئر میننگز پرووائڈ کیے گئے ہیں. کتاب خود کلیم کرتی ہے کہ وہ ایسے میننگز پرووائڈ کرے گی جو کہ یونیورسلٹی کے فیکٹر کو انکلکیٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ ٹائم زون کے کسی بھی وپ پہ، یعنی زمان و مکان کی کسی بھی قید کے اندر فٹ کر دو تو وہاں پر وہ پورے کے پورے یوٹیلائز ہو جائیں گے، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے قیامت کے پہلے کے دن ہو، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، چاہے صحابہ کا دور ہو، چاہے ماڈرن ایرا ہو. ٹھیک ہے. کسی بھی دور میں اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو فلی امپلیمنٹیبل ہیں، فلی ڈیفیوزیبل ہیں. اگر وہ ہمارے سامنے اپنی ایگزسٹنس میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب سے دور ہیں، کتاب میننگز پرووائڈ کر رہی ہے. لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اینزائٹی ان پوسٹ ماڈرن ایرا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو سیم ریزن آف ماڈرنٹی ہے وہی بیسیکلی یہاں پر پوسٹ ماڈرن ایرا کی اینزائٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. ہمارے پاس جو پوسٹ ماڈرن ایرا ہے، کیونکہ ماڈرنٹی کا دور بھی اب ختم ہو چکا ہے، اب ماڈرنٹی کے بعد پوسٹ ماڈرنزم سٹارٹ ہو چکا ہے. ماڈرنٹی میں پھر کچھ رمق باقی تھی میننگ کی، اب تو ٹوٹل ایبسرڈزم آ رہا ہے. آگے چل کے دیکھیں گے ایبسرڈزم کیا ہے. ہمارے پاس میننگ لیسنس چیز کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے پوسٹ ماڈرنزم میں. میننگز کو زہر سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میننگز اپنی ایسنس میں ایک کانسیپٹ آف لو کو کریٹ کرتے ہیں، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ ایک سیکریفیشل نیچر کو سٹارٹ کرواتے ہیں، بگیٹس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ماڈرنٹی کے اندر میننگ لیسنس ہے، تو ماڈرنٹی بیسیکلی اینشیس ہی رہے گی جب تک کہ اس کو میننگز پرووائڈ نہ کیے جائیں. اور اس کی یہ میننگ لیسنس ہونے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بیسیکلی بیک آ جاتے ہیں جہاں سے ہیومنزم سٹارٹ ہوئی تھی، وہاں سے لے کر آج تک ریلیجن کو کمپیٹیبل ہی نہیں سمجھا گیا فار دا اسٹیٹ افیئرس. ٹھیک ہے. میننگز لیے ہی نہیں گئے. دینی معاملات میں ریلیجن کو یوز ہی نہیں کیا گیا، اپنی سوچ کو یوز کیا گیا. ریلیجن کو کمپیٹیبل ہی نہیں سمجھا گیا، اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ وہ اسٹیٹ کے افیئرس کو رن کر سکے، دین کو چلا سکے، دین کو امپلیمنٹ کر سکے، یا ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر یا ایک سوشل سٹرکچر کو رن کر سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈینائی کرتی ہے ریلیجن کو. ڈینائل آف ریلیجن بیسیکلی انکمپیٹیبلٹی کو اوریجنیٹ کرتی ہے، اور ماڈرنٹی کے اندر ایک میننگ لیسنس کریٹ ہو جاتی ہے اس کے بائی پروڈکٹ میں. ہمارے پاس جو پوسٹ ماڈرن ایرا ہے بیسیکلی اب وہ کس چیز کے اوپر ہے، وہ ہم لوگ بارہا یہ چیزیں ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. ہیڈونزم، ایپیکورینزم، لبرلزم، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ انڈیویجولزم، سیکولرزم، اس کے علاوہ کلونیلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، ٹھیک ہے، سوشلزم، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کتنی ساری ٹرمز ہیں. آسان کر کے بتاؤں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جو اصل میں بین وجہ ہے پوسٹ ماڈرن ایرا میننگ لیس ہے. اور میننگ لیس کیوں ہو چکا ہے؟ کیونکہ اب اس نے اپنی
اوریجن میں اپنی بیس میں ڈیزائر اورینٹیشن سٹارٹ کر دی ہے، سبجیکٹیوٹی سٹارٹ کر دی ہے. انسٹیڈ آف کے سیکریفائس دیتے فار دا سیک آف میننگ، انسٹیڈ آف کانسیپٹ آف لو جنریٹ کرتے، انسٹیڈ آف ڈیزائرز کو چھوڑ کر میننگ کے لیے ورک کرتے. ایک ڈسپلن اورینٹڈ اسٹیٹ ہوتی. ان لوگوں نے پوسٹ ماڈرن ایرا کے اندر موجود جتنے بھی فساد ہیں ان سب کے جنم لینے میں تشکیل دے دی، اور اب وہ پھیلتے پھیلتے بہت زیادہ ہو چکے ہیں. کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ وہ لوگ جو کہ ماڈرنٹی کے ایکسپینشن میں اپنے اپنی تھاٹ کے تھرو، اپنے پرسپیکٹو کے تھرو، اپنے ایفرٹس کے تھرو، اپنی پاورز کے تھرو، اپنی عمل کے تھرو، اپنی علم کے تھرو انہوں نے ڈائلیوشن کریٹ کرنے کی کوشش کی. اس چیز سے اب ایک سمجھدار بندہ بہت واضح ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ یہ بائی پلانڈ ہیں، یہ آن پرپز لانچ کیے گئے. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پاور ڈائنامکس. پاور ڈائنامکس کو کنٹرول کرنا، اپنے کلپریٹ تھاٹس کو ایکسپینڈ کروانا. ایک امپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری امپلیکیشن کہ ان کے پاس سچ میں ہی میننگز نہیں ہیں، یا ان کے پاس سچ میں میننگز نہیں ہیں، یا وہ اپنی پاور ڈائنامکس کو پروموٹ کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ہی میننگ، دونوں ہی امپلیکیشنز بیسیکلی کریکٹ ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں اس ساری سچویشن کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے بتا دیا کہ باطل کا وجود شیطان کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، اور شیطان اپنے افواج لوگوں میں اور جنات میں قائم کرے گا. جو بندہ حق کا ساتھ نہیں دے رہا، جو بندہ حق کے میننگ کو سپریڈ آؤٹ کرنے، حق کے میننگ کو پریکٹس کرنے، سیکریفائس دینے حق کے میننگ کے لیے، ایک ایگزسٹنس کریٹ کرنے، ایک کہہ لیں اسٹرکچر جنریٹ کرنے میں ایگزسٹ آؤٹ نہیں کر رہا، موبلائزیشن نہیں کر رہا اپنی ساری ایفرٹ کو، ریسورسز کو، اپنی جو موجود ہیں، جو بلیسنگز اللہ نے اس کو عطا کی، تو وہ بیسیکلی ایک اینٹائی نیچر کام کر رہا ہے، وہ باطل کے ساتھ کام کر رہا ہے. نیچر اسلام کے اوپر ہے، نیچر فطرت کے اوپر ہے، بیلنس کے اوپر ہے، دین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس لاسٹ تھیم ہے آج کے سیشن کا. سولوشنز کیا ہیں ہمارے پاس ماڈرن ڈے کی اینزائٹی کے، ماڈرن ڈے کے میننگ لیسنس کے، ماڈرن ڈے کی اس پرپز لیسنس کے، اس ہیڈونسٹک بیہیویئر کے. ہیڈونسٹک بیہیویئر ڈیزائر اورینٹڈ بیہیویئر، ٹھیک ہے، ایپیکورنسٹک بیہیویئر کے، انڈیویجولسٹک بیہیویئر کے، فریڈم یا لبرل تھاٹس کے، اینٹی سوشل تھاٹس کے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس سولوشن کیا ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس آفٹر 1960 کیا ہوا ہے؟ اینزائٹی کا گراف بہت زیادہ انکریز ہو چکا ہے. اینزائٹی کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھے کوئی بندہ، اینزائٹی بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے ود ایوری 10 ایئر. ٹھیک ہے، اینزائٹی کے شارپلی انکریز کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میننگ لیسنس بہت زیادہ ہے. جب ایک وجود کے اندر سطحی علم یا پھر میننگ لیسنس کریٹ ہو جائے، دونوں چیزیں، سطحی علم یعنی سبجیکٹو نالج جو کہ صرف ایک اسپیسیفک سچویشن کو فلفل کرتا ہے بس. ٹھیک ہے، سبجیکٹو نالج یا پھر دوسری چیز میننگ لیسنس ہوگی، وہاں پر اینشیس نیچر کریٹ ہوگی، اینشیس ایگزسٹنٹ ہوگی، ایگزسٹنس ہوگی.
اور وہ ڈاؤٹ فل رہے گی اور ہمیشہ جسٹس کو بریچ کرے گی. تو بیسیکلی سولوشن کیا ہے؟ سب سے پہلا سولوشن ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم میننگز کو فائنڈ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، ریئلائز کریں اور ان میننگز کو ڈھونڈیں، ریسرچ کریں. ہمارے پاس جو سینٹرل پرابلم ہوتا ہے وہی بیسیکلی سینٹرل سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. اگر سینٹرل پرابلم نہیں آئیڈینٹیفائی ہوگا کسی کو تو سینٹرل سولوشن بھی نہیں کسی کو پتا ہوگا. جو بیسیکلی ہمارے پاس سورسز ہیں نا میننگز کے، وہ بہت سارے ہیں. اس میں اگر دیکھ لیں ہمارے پاس کتابیں ہیں، ایک بندے کی آبزرویشن ہے، ایک بندے کی ایکسپلوریشن والی نیچر ہے. آبزرویشن، ایکسپلوریشن، کریٹیکل تھنکنگ، ریفلیکٹیو تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ. اس کے علاوہ ایک بندے کی انٹرسٹ لیولز، یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی میننگز کو فائنڈ کرنے میں ایگزسٹ آؤٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، کمیونیکیشن ود اے پرسن، ڈسکشن. اس کے علاوہ کریٹیسزم. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے میننگز کی طرف بندہ جدوجہد کر سکتا ہے. یہ کچھ سورسز آف میننگز ہیں. ہمارے پاس جو پروسیس کیا ہے میننگ کو فائنڈ کرنے کا؟ پروسیس ہمیشہ یہی اسی پیٹرن میں جائے گا. یہ پیٹرن لکھ لیجئے اپنے پاس. آبزرویشن سب سے پہلے، پھر بندہ ایکسپلور کرتا ہے، پھر ریفلیکٹیو انالیسس کرتا ہے، پھر کنٹمپلیٹیو انالیسس کرتا ہے، پھر کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہے، پھر ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس کرنٹ میننگ کے ساتھ، جو اس کے ابھی کرنٹ میننگ ہے اس کے ساتھ. پھر ان دونوں کی کمپیریٹیو انالیسس کرتا ہے. ٹھیک ہے، کمپیئر کرتا ہے دونوں کو. یہ ٹرمز، ایک ایک ٹرم اپنے اپنی میننگ میں ایک ایک چیپٹر پورا پورا رکھتی ہے. اس لیے بلکہ ایک ایک ماڈیول پورا کور کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر. اس لیے ان کو ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے. ان کی شناخت اور معرفت گروپ میں تھوڑے تھوڑے کر کے with the process of time, with the process of practicality اور with the process of power structures جو کہ آپ سب نے انشاءاللہ جنریٹ کرنے، ان سب کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایکسپلور کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ what's the آیا انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. نہیں، مجھے ایگزیکٹ آیت ذہن میں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے زمین میں چلو پھرو تاکہ میری نشانیوں پر غور و فکر کر سکو، میری نشانیوں پر تفکر و تدبر کر سکو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین کے اندر جب تک بندہ ایکسپلور نہیں کرے گا اس کی آبزرویشن لیمیٹڈ رہے گی، اس کی تھاٹ، اس کی کریٹیکل تھنکنگ، اس کے باقی ساری چیزیں سب کچھ لمیٹڈ رہے گا. تھاٹ کو ایکسپینڈ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ پرپز فل ایگزسٹنس کریٹ کر لے، اور دوسرا کرنٹ سچویشن کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے کہ کرنٹ سچویشن انسان کی تھاٹ کی کتنی ہے. اور کرنٹ سچویشن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس کو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا، اس کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا ود دا نیچر. نیچر کے اندر اس کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا، اس کو سفر کرنا پڑے گا فار دا پروسیس آف فائنڈنگ میننگس. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک چیز کا نالج اس کو کور کرنے کے لیے کسی اور اسٹیٹ میں جانا پڑے، کسی اور جگہ پر جانا پڑے. ہو سکتا ہے کسی ایک سولوشن، پرابلم کا سولوشن یا کسی ایک پرابلم کا میننگ، کسی ایک وجود کا میننگ اس کے پاس نہ ہو
دور کہیں کسی اور اسٹیٹ میں کسی ٹیچر کے پاس ہو. اس لیے جب تک ایک انسان سفر نہیں کرتا ہے اور تلاش جاری نہیں رکھتا، اس کے پاس میننگ نہیں آتے ہیں. ہمارے پاس دیکھیں جتنے بھی گولڈن ایرا میں مسلمان ہیں ان سب کے اوپر نظر دوڑائیں تو ان میں سے میجورٹی جو تھے وہ سفر کے تھرو اپنے علم کو بڑھاتے تھے. سفر کے اندر اتنی برکت ہے. ایون کہ سفر کے بارے میں آتا ہے، سفر کے اندر کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. دعا کیا کرتی ہے؟ بیسیکلی تقدیر کے پیٹرنز کو چینج کرتی ہے، تقدیر کو مولڈ کرتی ہے. انشاءاللہ جب کبھی تقدیر کا ٹاپک اوپن ہوا تو اس کو ایکسپلین کروں گا. آ جاتے ہیں آگے ہم لوگ. ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے. جب ہم میننگ کو فائنڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میننگز کو کھول کھول کر ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں اور انسان چیلنج کر دیتا ہے اپنی ایگزسٹنس کو، اپنی ایگزسٹینشیل کرائسس کو، اپنے اینزائٹیز کو، اپنے ڈاؤٹس کو. اور انسان جتنا زیادہ میننگ کے ساتھ کلوزر ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ انلائٹن ہوتا جاتا ہے. اور ایک انسان جتنا زیادہ انلائٹن ہوتا جاتا ہے وہ کسی بھی ایگزسٹنس، کسی بھی وجود کے بارے میں اتنی باری، اتنی ڈینس، ڈیپر ادراک رکھتا ہے، اس وجود کا اتنا ڈیپتھ آف میننگ رکھتا ہے. اور جب کوئی آدمی کسی وجود کا بہت زیادہ ڈیپتھ آف میننگ رکھتا ہو تو وہ بہت زیادہ ڈیپتھ آف جسٹس کریٹ کر سکتا ہے. اچھا جی، آگے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. پریکٹسنگ دا میننگ. ایک میننگ تلاش کرنے کے بعد کام ختم نہیں ہو جاتا ہے، اس میننگ کو پریکٹس کرنا ہے، انٹرنلائز کرنا ہے. انٹرنلائزیشن ہمیشہ سیکنڈ سٹیپ ہے. نالج ایکوزیشن کا بھی ایک رول میں نے ایکسپلین کیا تھا انٹرنلائزیشن کا. انٹرنلائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے وہاں پر بہت اچھے سے کور کروائی ہے. انٹرنلائزیشن بیسیکلی کہتے ہیں کس چیز کو ہے؟ پریکٹس کرنے کو، امباڈی کرنے کو، بلیو کرنے کو کسی بھی چیز کو. انٹرنلائزیشن کا ایک اور میننگ ہوتا ہے کردار بنا دینا. کسی انڈرسٹینڈنگ کو، کسی میننگ کو اپنا کردار بنا دینا انٹرنلائزیشن ہوتی ہے. اور جب انسان معنی کی تلاش کر لے، معنی آ جائیں، اس کے پاس میننگز آ جائیں، اس میننگ کو وہ اپنے وجود پر طاری کرنے لگے، انٹرنلائز کرنے لگے، امباڈی کرنے لگے، تو اس کو ایک ویلیو پے کرنی پڑتی ہے. اس اسپیسیفک ویلیو کا نام سیکریفائس ہے. اس انسان کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اس چیز کے اوپر، جس چیز کے اوپر اس کی ڈیزائر چاہ رہی ہے، اس چیز کے اوپر جو کہ سوشل نارمز ہیں، اس چیز کے اوپر جو کہ ہمارے پاس فیملیل نارمز ہیں، ہمارے پاس کہیں کسی بھی سٹرکچر کے نارمز کریٹ ہو چکے ہوں، وہاں پر سیکریفائس دینا پڑے گا اس کو تاکہ وہ امباڈی کر سکے یا پریکٹس کر سکے اس اسپیسیفک میننگ کو. اپنی اگر ہم ہائرارکی میں دیکھیں، سب سے پہلے سیکریفائس اپنی ذات کے ساتھ دینا پڑے گا، قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ اسی کنویں کے اسی مینڈک کی طرح ہے جو کہ کنویں میں بیٹھا رہے ساری زندگی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے ساتھ سیکریفائس دینا پڑتا ہے، پھر سوسائٹی میں اپنی فیملی کے ساتھ، پھر باقی سوسائٹی کے سٹرکچرز کے ساتھ ایک سیکریفائس دینا پڑتا ہے. اور وہ سیکریفائس جب بار بار بندہ دیتا ہے تو ایک ویلیو کریٹ ہو جاتی ہے اس کے مائنڈ سیٹ میں، اور وہ ویلیو کو ٹرم کیا دیتے ہیں ہم؟ ڈسپلن. انسان ایک ڈسپلن ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک ڈسپلن کو ہولڈ کرتا ہے، اور وہ جب بھی بریچ کرتا ہے اپنے ڈسپلن کو تو اس کو ایک گلٹ کریٹ ہوتا ہے. وہ گلٹ ایک ریپرزینٹیشن ہے کہ وہ میننگ کے ساتھ اس نے انجسٹس کیا. ٹھیک، جو آدمی میننگ کے اوپر پریکٹس ہی نہیں کرے گا کبھی بھی، اس کو وہ گلٹ آئے گا ہی نہیں کبھی بھی. اچھا جی، آگے چلتے ہیں ہم لوگ. فائنڈنگ میننگ فل سراؤنڈنگ، پوائنٹ نمبر 3. ایک منٹ دیکھ لوں ٹائم کتنا ہے. 7 منٹ. ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 3 ہے میننگ فل سراؤنڈنگس کو فائنڈ کرنا ہے. اس کے بعد میننگس کا آ جانا کافی نہیں ہوتا ہے، میننگس کو پریکٹس کر لینا بھی کافی نہیں ہوتا ہے. وہ محنت، وہ شمع جو انسان نے اپنے وجود سے جلانی شروع کی،
معنی کی شیپ میں، میننگ کی شیپ میں، وہ بہت جلدی بجھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو پروموٹ کرنے والی ویسی لکڑیاں نہیں مل رہی ہوتی انسان کو۔ آگ تب ہی پروموٹ ہوتی ہے جب اس میں لکڑیاں بھی ہوں اور پہلے کی ایک چنگاری بھی موجود ہو۔ میننگ فل سراؤنڈنگس کس طرح سے فائنڈ کیے جاتے ہیں؟ جب ایک انسان میننگ کو پریکٹس کرتا ہے تو وہ ایک لائٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، وہ ایک اس کے وجود سے ایک لائٹ نکلتی ہے، اس لائٹ سے باقی کے لوگ یا تو قریب ہوتے ہیں اس کے یا دور ہوتے ہیں اس کے، ایک اسپیسیفک بیہیویئر پیٹرن جنریٹ کرتے ہیں اس اسپیسیفک شخص کے ساتھ، اس ایگزسٹنس کے ساتھ، اور وہ میننگ کیا کرتی ہے، اس کے وجود کی وجہ سے ایک میننگ لیسنس اور ایک میننگ فل اسٹیٹس جنریٹ کر دیتی ہے اس کے ارد گرد، اور وہ سوسائٹی جو کہ میننگ لیس ہوتی ہے، جب بھی وہ شخص، وہ ایگزسٹنس اس پیراڈاکس میں جو کہ میننگ لیس ہے اس کے اندر فل کی جائے، پٹ کر دی جائے، یا اس کے اندر پائی جائے، یا وہ آدمی جو کہ میننگ فل ہے اور وہ میننگ لیس سوسائٹی کے اندر جائے تو وہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے، وہ لو فیل کرتا ہے، لو سیلف اسٹیم فیل کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ایفیشنسی میں ہم لوگ اسٹیم کو بھی کور کریں گے تو وہاں پر اس کو مزید ڈیپتھ میں کلیئر کریں گے۔ اب جب سیپریشن آف ون سیلف فرام میننگ لیسنس ہوتی ہے تو اس کو اپنی آگ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے میننگ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی لائٹ کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ میننگ فل سراؤنڈنگز فائنڈ کرنی پڑتی ہیں۔ میننگ فل سراؤنڈنگ خود بھی اللہ بھیجتے ہیں اور ان کو فائنڈ بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو کہ میننگ فل ہیں، یا اگر وہ میننگ فل نہیں ہیں تو ان کے اندر پہلے میننگ کی سینس ڈالی جائے اور پھر ان کو اسیس کیا جائے کہ کیا وہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر انٹرسٹ شو کرتے ہیں تو ان کو میننگس کی ڈیپتھ تک اتار دیا جائے اور ان کو میننگ کے ریئلائزیشن کروائی جائے، اور میننگ کی ریئلائزیشن کے بعد ان کو جوڑ لیا جائے، ان کے ساتھ کنیکشن، صلاح بلڈ کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں جو صلاح کا ورڈ آتا ہے نا، اس کا میننگ بیسیکلی یہ ہے، اور ہمیں کتنا غلط کنسیپٹ بتایا گیا، نماز کو صلاح کا ٹرم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک جگہ پر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک باشعور انسان اس چیز کو ضرور کوشچن کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں جب شروع میں بات ہو رہی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد دوبارہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کنیکشن، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کمیونیکیشن، ٹھیک ہے۔ کنیکشن، کمیونیکیشن کس طرح سے جڑتے ہیں؟ مواصلات سے۔ مواصلات کی ورڈ ہے جس سے اوریجنیٹ ہوتا ہے صلاح کا ورڈ۔ صلہ رحمی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ رحم کے رشتوں کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کیا جائے جب وہ توڑیں، ٹھیک ہے۔ صلاح کے بہت ڈیپتھ آف میننگز ہیں، ہمارے پاس اگر آ جائیں ہم اس سے منسلک اور ورڈ میرے ذہن میں کافی سارے ہیں، ابھی فی الحال ذہن میں آ نہیں رہے ہیں۔ صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا بھی ایک کنیکشن ہے، کس طرح سے؟ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں۔ صلاۃ جو نماز والی ہے وہ والی صلاۃ میں بھی الحمدو سے لے کر نماز کے اینڈ تک سارا کچھ ہی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صلاۃ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا نام بھی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اب وہ تصوف کی مسٹیسزم کی ڈیبیٹ ہے بیسیکلی، اور اس کو
انشاءاللہ مسٹیسزم کے لیکچرز میں کبھی کور کریں گے. تو بیسیکلی میننگ فل سراؤنڈنگس کنیکشنز بلڈ کرنے سے بنتی ہیں، اور میننگ کی سینس جہاں پر ہو صرف وہیں پر کنیکشن بلڈ کرنا چاہیے. دا ریکنسٹرکشن آف تھاٹ. اچھا جی، ایک بات یہاں پر 1 منٹ رہ گیا ہے، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ میں سیشن کو اینڈ کرتا ہوں. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھاٹ پرووائڈ کی تھی طلوع اسلام میں بھی، اور اپنے ورک کے تھرو بانگے درا میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز ایکسپلین کری تھی کہ ایک ریکنسٹرکشن آف تھاٹ کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، ایک میننگ فل سراؤنڈنگ کی ضرورت ہے، میننگز کریٹ کرنے کی، میننگز کی طرف ورک کرنے کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی وہی میننگز، وہی ریکنسٹرکشن، وہی ورک، وہی ایفرٹ کی آج کے دور میں پھر سے ضرورت ہے. ہم لوگ 3 ٹرمز کو یہاں پر سیشن اینڈ ہونے والا ہے، ہماری 3